آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی تاریخ کے سفر پر لے کر چلیں گے جو قدیم تہذیبوں کا امین، اسلامی سلطنتوں کا مرکز اور آزادی کی جدوجہد کا نشان ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی۔ آج ہم جانیں گے کہ کیسے یہ سرزمین مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھری۔ آئیے پاکستان کی تاریخ کے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کی جڑیں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک وادی سندھ کی تہذیب میں پیوست ہیں۔ یہ تہذیب جدید شہری منصوبہ بندی، نقاشی آب کے نظام اور تجارتی روابط میں بے مثال تھی۔ موہنجو داڑو اور ہرپا کے کھنڈرات اس تہذیب کی ترقی یافتہ طرز زندگی کا ثبوت ہیں۔ یہاں کے لوگ زراعت، دستکاری اور تجارت میں ماہر تھے اور ان کے مذہبی عقائد بھی دلچسپ تھے۔ اب بات کریں اگر ہم آریائی دور کی تو 1500 قبل مسیح کے قریب آریائی قبائل نے اس خطے میں ہجرت کی اور ہندو مت کے ابتدائی نظریات کو فروغ دیا۔ محمد بن قاسم کی آمد۔ اسلام اس خطے میں پہلی بار 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ متعارف ہوا۔ ان کی قیادت میں عربوں نے راجہ طاہر کو شکست دی اور سندھ کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ یہاں اسلامی تعلیمات، ثقافت اور عدل و انصاف کے نظام نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ اس کے بعد غزنوی اور غوری دور۔ 11ویں اور 12ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری نے اس خطے پر حملے کیے۔ محمود غزنوی نے سومنات مندر پر حملہ کیا اور اسلامی ثقافت کو شمالی ہندوستان میں متعارف کرایا۔ شہاب الدین غوری کی فتوحات نے دلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ دلی سلطنت کے مختلف خاندان جیسے غلام خاندان، خلجی اور لودھی نے اس خطے میں اسلامی ثقافت کو فروغ دیا۔ مدارس، مساجد اور صوفیہ کرام کی خانقاہوں نے اسلامی تعلیمات کو عام کیا۔ اب ہم اگر بات کریں مغلیہ دور کی تو 1526 میں بابر نے پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مغلیہ دور میں فن تعمیر، ادب، موسیقی اور ثقافت کو فروغ ملا۔ اکبر اعظم۔ اکبر نے وسیع سلطنت قائم کی اور مذہبی رواداری کی پالیسی اپنائی۔ ان کے دربار میں فنون لطیفہ، مصوری اور موسیقی کو فروغ ملا۔ شاہ جہان نے تاج محل، شالیمار باغ اور بادشاہی مسجد جیسے عظیم الشان تعمیراتی شاہکار بنوائے۔ اب بات کریں ہم اورنگزیب کی تو اورنگزیب کے دور میں سلطنت اپنے عروج پر پہنچی، مگر ان کی سخت مذہبی پالیسیوں نے سیاسی تناؤ کو جنم دیا اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے مغلیہ زوال۔ 18ویں صدی میں مغل سلطنت کمزور پڑ گئی اور مختلف صوبوں میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اسی دوران برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے سیاسی اثر و رسوخ بڑھایا۔ 1857 کی جنگ آزادی نے برطانوی راج کے خلاف پہلی بڑی بغاوت کو جنم دیا، مگر ناکامی کے بعد ہندوستان براہ راست برطانوی راج کے زیر انتظام آ گیا۔ اس کے بعد سیاسی شعور اور مسلم لیگ کا قیام۔ 20ویں صدی کے اوائل میں سیاسی شعور پیدا ہوا۔ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوا تاکہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ نے 2 قومی نظریہ پیش کیا۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور منظور ہوئی جس نے پاکستان کے قیام کی بنیاد رکھی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہ ملک مسلمانوں کے لیے ایک الگ شناخت اور ثقافت کے تحفظ کا ضامن بنا۔ پاکستان کی تاریخ جدوجہد، قربانیوں اور کامیابیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ سرزمین قدیم تہذیبوں سے لے کر اسلامی سلطنتوں تک اور پھر ایک آزاد ریاست کے قیام تک کے سفر کی گواہ ہے۔